अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों और साथियों, आइए देखिए आज हम लोग जो है ये बिहार बोर्ड के 9th क्लास की उर्दू है दरख्शां। और इसमें जो है अभी हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है इंशाइया पढ़ने वाले हैं, जो सैयद मोहम्मद हसनैन ने लिखा है। और सैयद मोहम्मद हसनैन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो सैयद मोहम्मद हसनैन से मुतल्लिक़ होगा। इनके बारे में थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सब डेट जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब मैट्रिक इंटर करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे जहाँ उर्दू भी रखेंगे, तो इस तरह के डेट वगैरह शायर हजरात और शायरों से मुतल्लिक़, मुसन्निफ़ीन से मुतल्लिक़, उदबा हजरात से मुतल्लिक़, ये जो है उनकी डेट, उनकी पैदाइश, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसलिए याद रखेंगे आप 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। सिलसिले नसब खानवादे इमाम ताज फ़कीह से मिलता है। सिलसिले नसब कहाँ से मिलता है? खानवादे इमाम ताज फ़कीह से मिलता है। राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 ईस्वी में MA उर्दू का इम्तहान पास किया। 1956 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी यानी 1956 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री करके रियासत बिहार में उर्दू की पहली PhD डिग्री हासिल लेने का इम्तियाज़ हासिल किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इनके पहले उर्दू में किसी ने PhD की डिग्री हासिल नहीं की थी पूरे बिहार में। तो बिहार के सबसे पहले PhD की डिग्री हासिल करने वाले कौन हैं? तो सैयद मोहम्मद हसनैन है। ये याद रखना है दोस्तों, ये किसी भी कंपटीशन में आ सकता है और आपके इम्तहान में भी आ सकता है। फिर 1968 से 1985 ईस्वी तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में सदर शोबे के हैसियत से काम करते रहे। यानी इनकी जो है 1968 से 1985 तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में ये मुलाजिम भी रहे। किस हैसियत से? सदर शोबे के हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान कसरत से इल्मी व अदबी मकालात हिंदो पाक के मुख्तलिफ़ रसालों में शाये हुए। इस दौरान क्या हुआ? बहुत ज़्यादा तादाद में इल्मी और अदबी मकालात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ रिसालों में शाये हुए। मगर जिस काम ने उन्हें क्या किया? सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत अता की, वह सिनफ़ इंशाइया नगारी के सिलसिले में लिखी गई उनकी किताब है। हिंदो पाक में बहुत सारे रिसाले शाये हुए, मगर उनकी असल शोहरत किस में हुई? असल शोहरत और मकबूलियत जो अता की वो सिनफ़ इंशाइया नगारी के सिलसिले में लिखी गई उनकी किताब है। ये किताब सिनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइये के नाम से पहली बार 1958 ईस्वी में शाये हुई और उसका छठा तरमीम शुदा यानी चेंज किया हुआ, बदला हुआ जो है जो एडिशन छपा, जो तरमीम करके बदल के इंशाइया और इंशाइये के ज़ेर उन्वान, इस नाम से, किस नाम से? इंशाइया और इंशाइये के ज़ेर उन्वान, इंशाइया और इंशाइये, इसके ज़ेर उन्वान 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शेफ्ता फरहत तक कुल 27 इंशाइया नगारों के मज़ामिन शामिल हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों कि इनको जो है पहली बार सिनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइये के नाम से पहली बार 1958 में शाये हुई और उसका छठा तरमीम शुदा यानी छठी बार जो बदला गया, जो तरमीम शुदा एडिशन था, तो इंशाइया और इंशाइये। पहले क्या था? सिनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइये, जो 1958 में शाये हुआ, और छठी बार तरमीम करके जो शाये हुआ इंशाइया और इंशाइये, ये जो 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शेफ्ता फरहत तक कुल 27 इंशाइया नगारों के मज़ामिन शामिल हैं। एक मज़मून हे मीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से ख़ुद सैयद मोहम्मद हुसैन का भी है। वो इब्तदा में, शुरुआत में इसी नाम से मज़ामिन लिखा करते थे। एक मज़मून क्या है? हे मीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से ख़ुद सैयद मोहम्मद हुसैन का भी है। वो शुरुआत में इसी नाम से मज़ामिन लिखा करते थे। इस किताब के अलावा उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और कुछ मुफीद यानी फ़ायदा पहुँचाने वाले कारामत ख़ास नंबर निकाले हैं। हसनैन साहब, नंबर मतलब वो मोबाइल का नंबर नहीं समझेंगे दोस्तों, जैसे कुछ सीरियल वाइज रसाले निकलते हैं, कुछ किताबें निकलती हैं जो नंबर दे के निकलते हैं, तो इस तरह जो है ख़ास नंबर निकाले हैं।
حسنین صاحب ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی جب نوکری سے ریٹائر ہوئے پٹنہ میں رہنے لگے تھے، مگر اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے گھر دہلی، علی گڑھ اور کراچی وغیرہ آتے جاتے رہتے تھے۔ یعنی ان کے بیٹے بیٹیاں کہاں کہاں رہتے تھے؟ علی گڑھ، دہلی اور کراچی میں رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، لیکن مستقل طور پر پٹنہ میں رہنے لگے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اکتوبر 1999 میں پاکستان گئے تھے، وہیں انتقال ہو گیا اور اسلام آباد میں مدفون ہوئے، یعنی ان کو اسلام آباد میں دفن کیا گیا، مٹی دی گئی۔ سید محمد حسنین نے خاکے بھی لکھے ہیں اور تنقیدی مضامین بھی۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ خاکے بھی لکھے ہیں، تنقیدی مضامین بھی، اور انشائیہ کے مصنف کے نام سے تو مشہور ہے۔ انہوں نے مگدھ یونیورسٹی سے ایک رسالہ مشام کے نام سے نکالا تھا، جس کی ریسرچ کے اعتبار سے اہمیت تھی۔ یعنی اس کے ریسرچ کے اعتبار سے اس رسالہ مشام کے رسالہ کا ریسرچ کرنا اس کی کافی اہمیت تھی، مگر اردو میں لائٹ ایسے کو انشائیہ کے نام سے متعارف کرانے کا اہم کام ہی انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی انہوں نے پہلی بار انشائیہ لکھا، اور لائٹ یعنی چھوٹا ہلکا، انشائیہ کا اہم کام جو ہے یہی ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انشائیہ کس طرح افسانہ، مقالہ یا ظریفانہ مضمون سے مختلف ہے۔ ان کے یہاں مختلف طرح کے موضوعات ملتے ہیں، مگر انداز بیان اور زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے یہاں مختلف طرح کے موضوعات ملتے ہیں، بہت سارے موضوع پر انہوں نے قلم اپنی چلائی ہے، مگر انداز بیان میں زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی بھی مضمون لکھے، انداز بیان ایک ہی جیسا ہے۔ نہ صرف بہار میں بلکہ پوری اردو دنیا میں ایک انشائیہ نگار کی حیثیت سے وہ معروف اور مقبول رہے ہیں۔ یعنی اردو کی دنیا جہاں تک ہے یہ انشائیہ نگار کی حیثیت سے معروف ہے اور مقبول ہے۔ ان کے ظریفانہ مضامین کا مجموعہ نشاط خاطر بہت مقبول رہا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان کے ظریفانہ مضامین کا مجموعہ کون سا ہے جو بہت مقبول رہا ہے، تو نشاط خاطر ہے۔ تو مجموعی طور پر دوستو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت ہی یاد رکھنے کی چیز ہے، جو ہمارے ایگزام کے نظریے سے بھی ضروری ہے۔ کیا کیا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے 2 اکتوبر 1920 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے، وہ ڈیٹ اور وہ جگہ یاد ہونا چاہیے۔ کس سلسلے سے تھے؟ تو سلسلے نسب، یہ خاندانی سلسلہ سجرا ہے ان کا، سلسلے نسب خانوادہ امام تاج فقیہ سے ملتا ہے۔ کہاں انہوں نے پڑھائی کی سب سے پہلے؟ تو راجا رام موہن رائے سیمنری اسکول سے میٹرک، اور پٹنہ یونیورسٹی سے 1946 میں ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کے ساتھ جڑتی ہے وہ ہے 1956 میں بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کر کے ریاست بہار میں، یعنی پورے بہار میں اردو کی پہلی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا امتیاز حاصل کیا۔ یہ کب کیا؟ 1956 میں، اور یہ پہلے شخص تھے جو پورے بہار میں پہلی بار پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس ڈیٹ کو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے۔ 1968 سے 1985 تک مغل یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں صدر شعبہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس دوران کیا ہوا؟ بہت سارے مقالات انہوں نے لکھے، ہند و پاک میں بہت شائع ہوئے، بہت چھپے، مگر ان کو شہرت کس چیز میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی؟ صنف انشائیہ میں۔ ان کی ایک کتاب جو ہے صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کے نام سے پہلی بار 1958 میں شائع ہوئی تھی، لیکن چھٹی بار ترمیم کر کے، بدلاؤ کر کے، رد و بدل کر کے، چینج کر کے، جو انشائیہ اور انشائیہ کے زیر عنوان 1997 یعنی اسی عنوان سے 1997 میں منظر عام پر آیا۔ اس کتاب میں محمد حسین اعجاز سے لے کر شیفتہ فرحت کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی چیز ہیں۔ اور پہلے یہ کس نام سے جو ہے مضامین لکھا کرتے تو ہے میم اسلم عظیم آبادی کے نام سے۔ اس کے علاوہ جو ہے 2 درجن کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کچھ مفید خاص نمبر بھی نکالے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرتے تھے تو پٹنہ میں رہنے لگے تھے۔ ان کے بیٹے بیٹیاں دہلی، علی گڑھ اور کراچی میں رہتے تھے، ان کے پاس یہ جایا کرتے تھے، لیکن مستقل طور پر پٹنہ رہتے تھے۔ اکتوبر 1999 میں پاکستان گئے تھے، وہیں انتقال ہو گیا اور اسلام آباد میں مدفون ہوئے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے لائٹ ایسے لکھنے، پہلی بار لائٹ ایسے لکھنے کا متعارف کرانے والے یہی ہیں، اور یہی کافی ہے ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے۔ اور مگدھ یونیورسٹی سے رسالہ مشام کے نام سے نکالا تھا، اس میں ریسرچ کے اعتبار سے بھی ان کا جو ہے تنقیدی مضامین کافی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ظریفانہ مضمون سے مختلف ہے انشائیہ۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے کوئی بھی انہوں نے بہت سارے موضوعات پر قلم چلائی ہے، لیکن کوئی بھی موضوعات لکھے ہوں، لیکن انداز بیان ان کا اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں دیکھنے کو ملتا۔
اور ایک اور چیज़ ہے کہ بہار ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اردو دنیا، جہاں تک اردو بولنے جاننے اور پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، اردو ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہاں تک ان کی حیثیت جو ہے انشائیہ نگار کی حیثیت سے معروف اور مقبول رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا سب سے مشہور ظریفانہ مضامین کا مجموعہ کیا ہے؟ نشاط خاطر، یہ بہت مقبول رہا ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے یہی کافی ہے، اور یہ آپ کو جو ہے سید محمد حسنین سے متعلق جانکاری دے دی ہم نے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ ڈے پڑھتے ہیں دوستوں، یہ ان کا انشائیہ جو ہیرو کے نام سے ہے، اور اس کو بہت ڈیپلی پڑھیں گے، تیار رہیں گے دوستوں آپ لوگ۔ اور ہم نے شروع کیا ہے پڑھانا، اور ابھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، بس کتاب سے کیمرے سے پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ یقین رکھیں دوستوں کہ 16 سال سے ہم پڑھاتے رہے ہیں، میٹرک، انٹر اور گریجویشن تک پڑھائے ہیں۔ ابھی ہم نے شروعات کی ہے 9th کلاس سے، بہت جلد 10th کلاس کی بک بھی پڑھائیں گے۔ آپ کا ساتھ چاہیے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے دوستوں۔ بہت جلد دھیرے دھیرے وسائل بھی ہمارے پاس ہو جائیں گے، آپ کا سہیوگ رہے گا تو، اور انشاءاللہ ہم ایک بہترین علم کو شیئر کر پائیں گے آپ تک۔ ٹھیک ہے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔